میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، 2022 کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کا 5 طرح سے امتحان لیتا ہوں۔ 5 پیپر ہیں، 5 سوال ہیں، اور یہ ہر ایک سے ہونے ہیں۔ اور وہ کتنا مہربان ممتحن ہے کہ جس نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو ان 5 کا جواب دینا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے یہ 5 امتحان ہونے ہیں، جہاں مرضی بھاگ لے یہ امتحان ہوں گے۔ اگر آج میری یہ تقریر آپ دل و جان سے سن لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ سب غم آپ کے دل سے نکل جائیں گے، غم پروف ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ضرور آزمانا ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہم ایمان لائے اور ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، بیماری جان نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جو جتنا ایمان میں پختہ ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی بڑا ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہے، اور پھر فرمایا کہ انبیاء میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش کملی والے پیغمبر کی ہے۔ اور فرمایا قیامت تک جو ایمان میں جتنا پختہ ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوگی۔ اور مولا کبھی غموں میں آزماتے ہیں اور کبھی مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں۔ اور یہ ایک تجربہ ہے، غموں کی مسکراہٹ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی ہے، اور جو مسکراہٹ کی آزمائش ہے یہ بہت بڑی ہے۔ غموں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں تو انسان کی زبان سے نکل ہی آتا ہے یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نکل آتا ہے زبان سے۔ کتنا بڑا وہ سخت قسم کا، سخت مزاج کا انسان ہو، پتھر دل ہو، ایک نہ ایک دن اس کی زبان سے نکل ہی آتا ہے یا اللہ رحم کر دے۔ لیکن جو مسکراہٹیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو نعمتوں کی فراوانی ہے، جو اقتدار ہے، عہدہ ہے، اور ہر قسم کی فراوانی انسان کو ملی ہوئی ہے، اس کی زبان سے شکر کا کلمہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جھوٹے خدا آئے سب فراوانی کی وجہ سے خدا بنے ہیں، کوئی غریب نہیں خدا بنا۔ یاد رکھنا، نعمتوں کی فراوانی ہوئی تو خدا کے نہ شکرے ہوئے۔ تو میرے محترم سامعین، جو خوشیوں کی آزمائش ہے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چھوٹی، لیکن حقیقت یہ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور جو غموں کی آزمائش ہے وہ بہت چھوٹی ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہر ایمان والے کی آزمائش ہوگی۔ یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ ہم تو نیک ہیں، ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو بالکل جناب ٹھیک چل رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر تکلیف کیوں، بیماری کیوں، پریشانی کیوں؟ آپ فطرت سے بھاگ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آزمانا ہے۔ جب انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ حق تعالیٰ جب آزماتے ہیں، پھر بندہ جب آزمائش میں پورا اترتا ہے تو انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی 5 امتحانوں میں آزمایا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آزمانے کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا خلیل اب پھر میری رحمت کا دریا جوش میں ہے، اب تم مانگو جو مانگنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر وہ مانگا، اللہ کے خزانے کی روح لوٹ لی،
وہ مانگا جو خدا کے خزانے میں ایک ہے۔ گویا کہ ابراہیم یہ عرض کر رہے ہیں مولا وہ مانگوں گا، مجھے مانگنے میں مزہ آئے گا، آپ کو عطا کرنے میں مزہ آئے گا، اگر دینے پہ آ گئے ہیں تو مجھے اپنا محبوب عطا فرما دیں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں دعوت جدی ابراہیم، میں تو اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ یہ انعام ایسے نہیں ملا، امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب حق تعالی بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتاؤ، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا، بِشَيْءٍ، تھوڑا سا آزمائیں گے، لمبی چوڑی آزمائش نہیں کریں گے، تھوڑا سا آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، تھوڑا سا۔ ہمیں پتہ ہے تم کمزور ہو، ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، گھبرا جاؤ گے، تھوڑا سا آزمائیں گے۔ اور فرمایا ہماری آزمائش کا پہلا پرچہ ہے خوف۔ پہلا پرچہ کیا ہے؟ خوف و ہراس۔